اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں میٹرو ون نیوز پر یہ لائیو ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ہمارا لائیو پروگرام رہنمائی دیکھا جا رہا ہے، ہم تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کری ہیں ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر ہمیں اپنانے چاہیے۔ عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جائیدادیں اور جاگیریں نہ بناؤ کیونکہ پھر تم اس دنیا کے ہی ہو کر رہ جاؤ گے۔ تو قناعت پسندی ہم اختیار کریں تو یقیناً ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور یہ پروگرام رہنمائی آپ ہی کی رہنمائی کے لیے سجایا سنوارا گیا ہے، ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو مہمان شخصیت، ہم بلا تاخیر ان کی طرف جانب بڑھتے ہیں، یعنی ان کے تعارف کی جانب، جو گو کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین ہیں جو کہ کراچی میں الحمدللہ جن کی 3 سے 4 برانچز کام کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں، اور پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں الحمدللہ روحانی سوشل ویلفیئر اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ چیئرمین روحانی سوشل ویلفیئر ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں ایس ایم مبشر عالم صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینب آپ خیریت سے؟ اللہ کا کرم، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ربیع الاول شریف کی مصروفیات، شب و روز، کہیں سیرت کانفرنس، کہیں دے میلاد النبی کے جلسے، یہ سلسلے بھی چل رہے ہیں، اور لوگوں کی خدمت کے حوالے سے جس طرح آپ نے فرمایا کہ روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے مصروف عمل ہے ان معاملات کے اندر، اور ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے بالمشافہ ملاقات کریں، لوگوں کے روحانی، معاشی، معاشرتی مسائل کے اوپر بات کریں، اور اس حوالے سے اگر کوئی پریشان ہے تو ان کی پریشانیوں کا مداوع ہو سکے، اور جسمانی امراض کے جو شکار ہیں لوگ، جس میں سورائسس ہے، جس میں کڈنی کے معاملات ہیں، ہارٹ کے معاملات ہیں، پیرالائز ہو جاتے ہیں لوگ، فالج ہو جاتا ہے ان پر، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے لوگوں کا، اس حوالے سے، یا شوگر کے مریض ہیں تو ان کو شوگر ہو گئی ہے، اور شوگر بہت تیزی سے ہمارے پاکستان میں بڑھ رہی ہے، اور نہ صرف بڑی عمر کے لوگوں کو شوگر ہو رہی ہے بلکہ چھوٹی عمر کے بچوں کو لوگ شوگر ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تو ہم اس کے اوپر کام کر سکیں اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کر سکیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے اناؤنسمنٹ کیا تھا، بتایا تھا اپنے ویورز کو کہ ایڈز کا بھی علاج الحمدللہ روحانی ویلفیئر پر شروع ہو گیا ہے۔ جو ایڈز زدہ پیشنٹ ہیں، جن کو HIV ہے، تو وہ بھی بلا جھجک آ کر اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی بھی امراض میں لوگ مبتلا ہوں، یا معاشی، معاشرتی، روحانی مسائل کا شکار ہوں، یا جسمانی بیماریوں کا اور موذی امراض کا شکار ہو گئے ہوں، جس میں سورائسس بھی ہے، جلدی کینسر اس کو کہا جاتا ہے، یا اولاد کا نہ ہونا، بچوں کی پیدائش نہیں ہو پاتی، تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہم کرتے ہیں استخارہ، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے، کیا واقعی جسمانی بیماری ہے یا ان کے روحانی کوئی معاملات ہیں، اور اس کے بعد پھر جیسا ہی رپورٹس ہوتی ہیں استخارے کی، اور جو میڈیکل رپورٹس انہوں نے کرائی ہوتی ہیں مریضوں نے، تو اس کی روشنی میں پھر ہم ان کو ڈائگنوز کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو پرسکرپشن دیتے ہیں، پرسکرائب کرتے ہیں کہ ان کو کون سی دوائی بہتر رہے گی، اور وہ بھی طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہری اصولوں کے مطابق، یعنی کہ کیونکہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بالکل بلا شبہ، بلا شبہ طب نبی سے جو علاج کرواتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کسی بھی دوا کا، الحمدللہ۔ فائدہ تو ضرور پہنچتا ہے لیکن اس کے مضر اثرات نہیں ہوتے۔ دیگر میڈیسنز ہیں، ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں، اینٹی بایوٹکس ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، باڈی میں دوسرے آرگن خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق جو علاج کیا جاتا ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ بلا جھجک ہمارے DHA کی برانچ میں بھی آ سکتے ہیں، گلشن اقبال کے ہیڈ آفس میں بھی آ سکتے ہیں، ٹائمنگ ان ٹیلی فون نمبرز پہ معلوم کر سکتے ہیں، ڈیٹ اور ٹائم، اور اس کے بعد پھر آ کر ملاقات کریں۔ بالمشافہ ملاقات ہوتا ہے۔ خواتین کے اندرونی امراض ہوتے ہیں، پیچیدہ اندرونی امراض جو خواتین کے ہوتے ہیں، اس کے لیے ڈاکٹر فرح صاحبہ وہاں موجود ہوتی ہیں، ڈاکٹر نور صاحبہ وہاں موجود ہوتی ہیں، یہ دونوں مل کے خواتین کے انٹرنل مسائل سنتی ہیں اور انٹرنل بیماریوں پہ بات کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو پرسکرائب کر دیا جاتا ہے کہ کون سی دوائی ان کے لیے موزوں رہے گی یا ان کا صرف اور صرف روحانی علاج ہوگا۔ اسی حوالے سے ہمارے یہاں آب شفا ہوتا ہے، وہ دم کی ہوا پانی
جو عام منرل واٹر سے 80% طاقتور ثابت ہوا ہے لیبارٹری ٹیسٹ کے مطابق. الحمدللہ یہ تمام دوائیوں کو رجسٹر کرایا گیا ہے اور اس کے بعد پھر لوگوں کو دینی شروع کی ہیں. تو ہم بالکل مطمئن ہیں اور ہمارے وہ مریض جو گاہے بگاہے اس پروگرام رہنمائی میں تشریف لاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ کتنے سالوں سے ان پرابلم کا شکار تھے, روحانی ویلفیئر پر آئے, انہوں نے علاج کرایا اور آج الحمدللہ وہ روبہ صحت ہے اور اچھی صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا, یہ تمام گفتگو کا جو بنیادی ایک جو پوائنٹ خاص طور پر میں یہاں پر کہنا چاہوں گی, یعنی جو بیماری کی جو بنیاد ہے سب سے پہلے اس کو پکڑا جائے, اس کی جڑ کو پکڑا جائے کہ آیا کہ بیماری کی بنیاد کیا ہے. جب ہم اس کو ریئلائز کر لیں گے تو پھر اس کا علاج کرنا قدرے بہتر ہو جائے گا. تو روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر بہت ہی, جس طرح سے جب بھی میں یہ لفظ استعمال کرتی ہوں کہ بہت ہی توازن کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر حضرات وہاں پر موجود ہیں, طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں علاج کیا تجویز کیا جا رہا ہے. ہربل پروڈکٹس ہیں جن کے بارے میں کافی تفصیل کے ساتھ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا. اسی طرح سے آپ کے اگر کوئی مسائل ہیں تو آپ ہمیں لائیو کال کے ذریعے جوائن کیجئے. اس پروگرام رہنمائی میں یہ پروگرام آپ ہی کے لیے سنوارا گیا ہے, ترتیب دیا گیا ہے اور یہاں پر ڈاکٹر حسن مبشر عالم صاحب موجود ہوتے ہیں. لائیو کال کیجئے, اپنے مسئلے یہاں تک پہنچائیے. آج کے پروگرام کے پہلے کالر دیکھیں کون اور کہاں سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں شہزاد بات کر رہا تھا کراچی سے. جی شہزاد صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم, بہت اللہ کا شکر ہے. کن صاحب سے بات کرنی تھی. جی ڈاکٹر صاحب سماعت کریں. شہزاد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شہزاد بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم. کیسے یاد فرمایا آپ نے, لائیو کال کیا آپ نے, پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی فرمائیے. تھوڑا سا مسئلہ یہ تھا کہ اکثر کر کے جو ہے نا میرا بلڈ پریشر وغیرہ بڑھ جاتا ہے اور کولیسٹرول کی بھی تھوڑی سی شکایت تھی. اس طرح کے معاملات تھے اور تھوڑا معاشی بھی کچھ حالات اسی طرح کے ہیں. اچھا, میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے استخارہ وغیرہ سے کوئی اور طب نبوی کے ذریعے کوئی علاج ہو سکے. اچھا, والدہ کا نام آپ کی حمیدہ بتایا. حمیدہ, ٹھیک ہے. کراچی میں رہتے ہیں. کام کیا کر رہے ہیں آج کل, کوئی کام, کاروبار, کوئی سروس, کوئی جاب؟ جی میرا اپنا بزنس ہے. میں ورک شاپ ہے, میں نیٹ بولٹ وغیرہ بناتا ہوں. اچھا. بہت شکریہ بھائی شہزاد. پروگرام رہنمائی میں آپ نے کال کر کے اپنے مسائل سے آگاہ کیا ہے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں وسعتیں, برکتیں عطا فرمائے, آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, بلڈ پریشر کے مرض سے آپ کو محفوظ فرمائے, کولیسٹرول کنٹرول کر دے. یہ تو آپ کے بھائی کی دعا ہے. آپ جتنا جلد ممکن ہو سکے بالمشافہ ملاقات کیجئے. شہزاد کچھ باتیں آپ سے پرسنلی کرنی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھ کے بات کریں گے, ڈسکس کریں گے اور آپ کا روحانی اور جسمانی امراض کا دونوں علاج ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. اور اگر بہتر سمجھیں گے تو آپ کا ایک مرتبہ حجامہ بھی کر دیں گے. حجامہ بھی الحمدللہ روحانی ویلفیئر کے دونوں برانچز میں, یعنی کہ DHA ایکسٹینشن فیز 2 نادرا آفس کے سامنے, KFC کے بالکل بیک سائڈ پر, بیہائنڈ پیچھے والے روڈ کے اوپر آپ دیکھیں گے تو روحانی ہربل کلینک کے نام سے بورڈ نظر آ جائے گا. شام 6 بجے سے رات 9 بجے تک جمعۃ المبارک کے علاوہ, اور گلشن اقبال میں دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک ہماری نشست ہوتی ہے. اس میں آپ کسی بھی جہاں سے آپ کو ایزی پڑ رہا ہو, آپ کے قریب ہو, ان دونوں برانچز سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. ٹائم اور ڈیٹ معلوم کر کے آپ آئیے, انشاءاللہ تعالیٰ مکمل آپ کا علاج ہوگا اور فکر نہ کریں, بہتر ہو جائیں گے, ابھی کنٹرول میں ہو جائیں گے. صحیح. ڈاکٹر صاحب میں نے ابھی 2 دور حاضر میں دیکھا جا رہا ہے تو بچوں کو, جس طرح سے آپ نے شوگر کی بات کی, اسی طرح سے بچوں میں کڈنی یا لوگوں میں, اگر بڑی عمر کے حضرات میں بھی, خواتین حضرات میں بھی کڈنی کے مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کڈنی کیور کے حوالے سے بھی بتائیے گا, کیونکہ اس سے بھی بہت زیادہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں. الحمدللہ روحانی کڈنی کیور کے نام سے روحانی ویلفیئر پر ایک دوا ہے, رجسٹرڈ دوا ہے, بلا جھجک اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ہمارے پاس ایسے بھی پیشنٹس آتے ہیں جو ڈائلیسس پر ہیں اور کہتے ہیں بس اب ڈائلیسس ہی ہونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہونا, ڈاکٹرز نے کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں اور یہاں بھی اس پروگرام میں آ چکے ہیں, اس پلیٹ فارم پر آ کر انہوں نے پروگرام رہنمائی میں اپنی پوری روداد بتائی ہے کہ ہفتے میں 3 مرتبہ ڈائلیسس ہو رہے تھے
ہم منع نہیں کرتے کسی کو بھی کہ آپ ایلوپیتھک علاج نہ کرائیں، نہیں، اپنے علاج کو تواتر کے ساتھ جاری رکھیے، اس علاج کے ساتھ یہ روحانی علاج اور طب نبوی کا علاج جو ہے اس کو پلس کر لیں، اس کو ایڈ کر لیں، آپ کو فائدہ نظر آ جائے گا۔ 2 سال سے فائدہ نہیں ہو رہا، جب یہ علاج اس کو ایڈ کیا گیا تو الحمدللہ ان کا یوریا کنٹرول ہو گیا، کریٹائن کنٹرول ہو گیا، اور وہ ڈائلیسس سے اتر گئے۔ ڈاکٹر حضرات نے ان کو خود ڈائلیسس بند کر دی ہے الحمدللہ۔ صحیح۔ ایک مزید کالر ہے، دیکھیں فیصل صاحب ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم کراچی سے بات کر رہا تھا جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے نارتھ حیدرآباد سے جی، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام رہنمائی میں، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرے ایک وائف کا مسئلہ ہے، اس کو نیند کی پرابلم ہے، اس کی نیند نہیں آتی ہے۔ اچھا فیصل، ہاں فیصل بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے میں وائف کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، اس کو نیند کی پرابلم ہے، نیند اس کو آتی نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ، وائف کا نام بتائیے۔ فہمیدہ۔ فہمیدہ جی۔ اور ان کی والدہ کا نام بتائیے۔ قمر نام ہے والدہ کا، امی کا؟ جی قمر۔ قمر، صرف قمر؟ جی جی۔ اچھا شادی؟ قمر جہاں، پورا نام بتایا کہ نہیں؟ جی قمر جہاں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا فہمیدہ کا نام صرف فہمیدہ ہے؟ جی جی۔ اچھا مطلب شادی شدہ ہے۔ اور آپ کا نام فیصل؟ جی۔ اچھا فہمیدہ صاحبہ کی آپ نے میڈیکل رپورٹس کرا لی؟ سب چیزیں کلیئر ہیں؟ سب چیزیں کلیئر آ رہی ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ فہمیدہ صاحبہ نے، اچھا آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 19 سال ہو گئے۔ جی 19 سال ہو گئے۔ 19 سال۔ اور بچے کتنے؟ 5 بچے۔ اچھا 5 بچے۔ آخری بچے کی عمر بتائیے۔ 3 سال۔ دوبارہ بتائیے بھائی۔ 3 سال۔ 3 سال؟ جی جی۔ اچھا 3 سال سے ہی فہمیدہ صاحبہ کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے؟ یہ میری 4تھے نمبر کی بیبی ہوئی تھی، جب سے بھی یہ پرابلم ہے، 10 سال ہو گئی ہے۔ 10 سال، یعنی کہ جو 4تھے نمبر کی بیبی ہوئی تھی اس کے بعد سے یہ پرابلم ہو رہی ہے۔ کیا انہوں نے آپ کو بتایا کہ اس جگہ پہ بھی جو یہ معدے کا منہ کہلاتا ہے، یہ اس جگہ پہ بھی ناف سے اوپر درد ہوتا تھا ان کے؟ جی جی، کبھی درد ہوتا تھا۔ اچھا انہوں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ خواب میں سانپ، چھپکلیاں اور اس ٹائپ کی چیزیں بھی آتی تھی ان کے؟ جی جی، وہ دیکھیے۔ بہت شکریہ فیصل بھائی، بہت شکریہ پروگرام رہنمائی میں آپ نے کال کی۔ فہمیدہ بنت قمر جہاں کے حوالے سے ہم سے معلوم کیا ہے، ہم رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ فہمیدہ بنت قمر جہاں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، روحانی صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت عطا فرمائے۔ بد عملیات کے معاملات آ رہے ہیں، جلد سے جلد جتنا ممکن ہو سکے، بلکہ میں تو کہوں گا کیونکہ سنڈے کو بھی ہمارے دونوں آفس کھلے ہوتے ہیں، آپ کسی بھی آفس پہ، یعنی کہ آپ کو غالباً پڑے گا گلشن اقبال والا آفس قریب، تو آپ ان ٹیلی فون نمبر پہ ٹائم معلوم کر لیجئے اور فوری طور پر فہمیدہ ہماری بہن کو لے کر آئیے۔ ان کا مکمل اسپریچول ٹریٹمنٹ، روحانی علاج کروانا اشد ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ ان کو اینٹی بایوٹک میڈیسن ہرگز نہ دیجیے گا، نہ تو سائیکو کی طرف ان کو لے کے جائیے گا، سائیکیٹرسٹ کی طرف، کیونکہ سائیکو اگر پیشنٹ ہوتے ہیں تو ہم خود ریفر کر دیتے ہیں، کوئی ایسا کریٹیکل معاملہ ہوتا ہے تو ہم خود ڈاکٹرز کے پاس ریفر کرتے ہیں، لیکن ان کا سائیکیٹرسٹ کا معاملہ نہیں ہے، نہ نفسیاتی معاملہ نہیں ہے، ان پہ باقاعدہ عملیات ہیں۔ جب تک ان کا روحانی علاج کے ذریعے اللہ کے کلام کی مدد سے کاٹ نہیں کی جائے گی، ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ اور جنہوں نے ان کے اوپر بد عملیات کرائے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اس قسم کی حرکات سے باز آ جائیں، کیونکہ جادو، سفلی، سحر کروانے والا دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے صحیح کہ دارہ اسلام سے خارج ہوتا ہے جو جادو، سفلی، بدعملیات کرتا ہے یا کرواتا ہے کسی کے اوپر۔ تو توبہ کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو سفلی اور جادو کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ایسے عاملین کے پاس جا کے اپنا ایمان تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ لوگوں میں حسد اور جلن اس قدر موجود ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جس کی بنا پر جو ہے یہ سارے کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ باورچی خانہ آدھا دواخانہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں جو 2 ہم آج آپ کو ٹوٹکے یعنی کہ جو گھریلو ٹوٹکے آپ کو بتائیں گے، جو گھر میں ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہیں ادویات، ان کے حوالے سے جو اس میں ہم گھر میں کس چیز کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ کاغذ اور قلم آپ سنبھال کر رکھیے اپنے پاس تاکہ آپ نوٹ فرما لیں۔ آخری سیگمنٹ ہم اس وقت آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک وقفے پر، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
پروگرام رہنمائی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب. ہمارے ساتھ موجود ہیں روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ایس ایم مبشر عالم صاحب, جو آپ کے سوالوں کے جوابات یہاں پر دے رہے ہیں. اور جس طرح سے آپ لائیو کال کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے اس پروگرام کے تھرو آپ کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے. اور جب مسائل حل ہوتے ہیں تو ضرور کوشش کرتے ہیں لوگ کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوں. تو ڈاکٹر صاحب بھی کوشش کریں کہ گاہے بگاہے ہم لوگوں کو یہاں پر بلائیں تاکہ وہ بتائیں, ایک موٹو ہو اور لوگوں کو بھی ایک احساس ہو کہ کس طرح سے روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کام کر رہی ہے اور لوگوں کو الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے. وقفے سے پہ جانے سے قبل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ باورچی خانہ آدھا دواخانہ میں ہم 2 نسخے آج آپ کو بتائیں گے. وہ 2 نسخے کیا ہیں؟ نمبر 1 یعنی پہلا نسخہ یہ ہے کہ منہ سے جو ناگوار سی ایک بو آتی ہے اس کو کیسے دور کیا جائے. وہ بہت ہی ظاہر بری بھی لگتی ہے اور سامنے والوں کو بھی ناگوار سے گزرتی ہے. تو اس کا کیسے تدارک کیا جائے, بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن حل بہت آسان ہے. ہم بتائیں گے آپ کو آخری سیگمنٹ میں. گلے میں درد جو ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی. دوسرا جو ہے دمے کے مریضوں کے لیے ہے. دمے کے مریضوں کو جو تکلیف ہوتی ہے سانس میں یا کھانسی بہت شدید ہو جاتی ہے, اس کا کیسے اس کو دور کیا جا سکتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے آخری سیگمنٹ میں. جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. اور میں اپنے ویورز کو اس پروگرام رہنمائی کے توسط سے دوبارہ سے یہ اناؤنسمنٹ کر دوں کہ DHA فیز 2 ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی DHA ایکسٹینشن فیز 2 نادرا آفس کے سامنے KFC ہے. KFC کے بالکل جسٹ بیک سائڈ پر بیہائنڈ پیچھے والے روڈ پر جو سروس روڈ ہے, KFC کے بالکل بیک سائڈ پہ جو سروس روڈ ہے اس روڈ پہ جیسے انٹر ہوں گے آپ کو بورڈ نظر آ جائے گا روحانی ہربل کلینک کے نام سے. وہاں ہماری نشست روزانہ جمعے کے علاوہ شام 6 بجے سے رات 9 بجے کے درمیان بالمشافہ ملاقات کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو قریب میں قیوم آباد میں رہتے ہیں, DHA کے رہنے بسنے والے لوگ ہیں, کلفٹن کے ہیں, پنجاب کالونی, نیلم کالونی, دہلی کالونی, کورنگی, لانڈی, یہ سب DHA کے قریب ہیں علاقے, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہاں ہم سے بالمشافہ ملاقات کر سکتے ہیں. جمعے کے علاوہ شام 6 بجے سے رات 9 بجے تک DHA ایکسٹینشن فیز 2 میں. انم ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم انم. وعلیکم السلام. جی میں نے مبشر عالم سے پوچھنا ہے کہ حال ہی میں میری 2 بہنوں کی شادی ہوئی تھی. نام بتائیے. انم کس کے حوالے سے سوال ہے آپ کا؟ جی بہنوں کے بارے میں. ہینا اور ہیرا. اور ہیرا. والدہ کا نام بتائیے. فرحت. اچھا, ان دونوں کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی؟ یہ شادی ہوئی تھی, جن لڑکوں سے ہوئی ہے نا ان کا نام عدنان نعمان ہے اور ان کے والدہ کا نام محمودہ ہے. عدنان اور نعمان اور والدہ کا نام محمودہ ہے. یہ دونوں بھائی ہیں؟ یہ دونوں بھائی, یہ دونوں بہن ہیں. اچھا, اب جی ہمارے ریلیشن اس قدر خراب ہو چکے ہیں نا کہ نا ڈیورس کی بات چل رہی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ درست ہے کہ غلط ہے؟ کیا درست ہے؟ ڈیورس وغیرہ کی بات چل رہی ہے. ڈیورس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں. آپ جی نہیں, ہم مجبور ہو چکے اس کے لیے. تو میں آپ کی بہنیں طلاق مانگ رہی ہیں یا کہ یہ دونوں لڑکے طلاق دینے کے اوپر اصرار کر رہے ہیں؟ ہاں کوئی بھی نہیں رہا, لیکن لوگوں نے حالات اس قدر پیدا کر دیے ہیں نا کہ وہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں, کسی بھی حساب سے ٹھیک نہیں ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. انم پہلے تو بیٹا یہ سمجھ لو اور اپنی دونوں بہنوں کو سمجھا دو, ہینا اور ہیرا کو, کہ طلاق لینا یا طلاق دینا دونوں کو ناپسند کیا گیا ہے دین اسلام میں. قطعاً اس طرف نہ بڑھیں. حالات اور واقعات بگڑ جاتے ہیں. لڑکے والے لڑکی والوں پر الزام تراشیاں کرتے ہیں, لڑکی والے لڑکے والوں پر الزام تراشیاں کرتے ہیں. اگر ممکن ہے آپ کو انم تو ہینا اور ہیرا کو لے کر آئیں کراچی میں, اگر موجود ہیں آپ بالمشافہ ملاقات کرائیں. کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں جو لائف نہیں کہہ سکتے. ملتان سے تھی تو آپ ملتان میں ہیں تو فوری طور پر ایک جوابی لفافے کے ساتھ خط روانہ کر دیجئے. ہم فوری طور پہ اس کا جواب دیں گے آپ کو. اس کی روشنی میں آپ دیکھیے گا معاملات کیسے بہتر ہو جائیں گے. عدنان اور نعمان کو دونوں کو فیور میں کیا جائے گا تاکہ یہ طلاق نہ دیں. حالات ایسے ابھی کنٹرول میں ہیں, یہ گھر بچ سکتے ہیں. یہ بات سمجھ میں میرے نہیں آتی آج تک.
18-19 سال سے میں یہ لوگوں کے روحانی علاج، جسمانی علاج، یہ سب کر رہے ہیں، بیماریوں کے علاج. اکثر یہ کیس ہمارے پاس آتے ہیں کہ طلاق، شادی سے تو پہلے بہت ملنساری تھی، بہت پیار و محبت ہوتے ہیں، دونوں خاندانوں میں بڑی چاہتیں ہوتی ہیں، شادی کے بعد یہ برائیاں کیوں نکل آتی ہیں؟ یہ کیڑے کیوں نکالنے لگتے ہیں لوگ؟ صحیح. یہ اس طرح کے الزام تراشیاں کیوں کرنے لگتے ہیں؟ بھائی وہی لڑکا ہوتا ہے، وہی لڑکی ہوتی ہے جس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں آپ اور ہم سب مل کر، اور شادی جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جناب علی یہ اور وہ اور اتنی بری بری باتیں. اللہ معافی اللہ مان. توبہ کرنا چاہیے. برداشت ختم ہو گئی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ایک لڑکی 16 سال 18 سال 20 سال 22 سال 24 سال ایک ماحول میں رہ کر آتی ہے، پھر وہ نئے ماحول میں اچانک چلی جاتی ہے. اس گھر کا حدود و اربا اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہاں کے لوگوں کے مزاج پتہ نہیں ہوتے. رفتہ رفتہ ڈھلنے میں، رنگ چڑھنے میں رفتہ رفتہ رنگ چڑھتا ہے، وقت لگتا ہے، وقت لگتا ہے رفتہ رفتہ سمجھنے میں. ہم چاہتے ہیں کہ لڑکی آئے وہ فوری طور پہ ہمارے غلام بن جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے تو پانی آ جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ جناب علی ابا کو یہ دینا ہے تو وہ دے دے، اماں کو یہ دینا ہے تو. بھائی اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے سمجھو، یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے کہ ایک لڑکی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر آپ کو بیاہ دی گئی، آپ کو شادی کر دی گئی. اس کی حفاظت کرنا، اس کے معاملات کو دیکھنا، اس کی بیماریوں کو دیکھنا، اس کے مزاج کو سمجھنا، اس کے سارے معاملات کو دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہاں میں کہوں گا اس شوہر کی ذمہ داری ہے. والدین کے حقوق بھی برابر رکھے، بہن بھائیوں کے بھی حقوق برابر رکھے، اور بیوی بچوں کے بھی حقوق کو کوشش کرے کہ برابر ہوں، حق تلفی نہ ہو. صحیح. تو اس طرح کی حرکات اللہ کے واسطے کرنا بند کر دیں، کسی کی زندگیوں سے کھیلنا بند کر دیں. اور لڑکی والوں سے بھی یہی میں گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھیں، ہر بات سسرال کی گھر کے اندر نہ سنیں، ہر معاملات شوہر اور شوہر کے گھر والوں کا لڑکی کو سخت منع کریں کہ ہمیں آگے نہ بتاؤ، آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، آپ فیس کرو، آپ مقابلہ کرو. اس کے اندر ول پاور کو بڑھائیں. ہم لوگ تھپکیاں دے دیتے ہیں اپنی لڑکیوں کو، ہاں ہاں اچھا یہ بات ہوئی ہے، چلو اور کرو، اس کا یوں جواب دو، اس کا یہ ریٹرن دو. تو قطعاً ایسی حرکتیں نہ کریں، بڑی مہربانی ہوگی. ایک کالر ہے ساتھ میں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی میں غزالہ بات کر رہی ہوں. غزالہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام رہنمائی میں. کیا سوال کیجیے گا؟ میں یہ سوال کر رہی ہوں، جب سے میری 92 سے شادی ہوئی ہے میں آج تک صحتیاب نہیں ہوئی. بیماری جس گھر میں ہے مجھے لگتا ہے یہ گھر مجھے بھاری پڑ رہا ہے. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ممتاز. ممتاز. عمر کیا ہے آپ کی غزالہ بہن؟ 52. 52 سال سے آپ پریشان ہیں. میں بیماری سے اپنی تنگ آ گئی. شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ بیماری سے حال بحال ہو جاتا. شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں 92 میں ہوئی تھی میری شادی. 92 میں شادی ہوئی ہے. بچے کتنے ہیں؟ 2 ہیں. ایک بچی ہوئی تھی 93 میں، وہ اس کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا آپ کے ہسبینڈ کا نام بتائیے. حسنین. حسنین. اور حسنین صاحب کی والدہ کا نام؟ زہرا بیگم. زہرا. زہرا بیگم. زہرا بیگم. شادی کے بعد سے ہی معاملات خراب ہونے شروع ہو گئے. آپ یہ بتائیے غزالہ بہن کہ اس شادی سے پہلے کہیں اور آپ کا رشتہ طے ہوا تھا جہاں آپ لوگ آپ کے گھر والوں نے منع کر دیا تھا؟ مجھے صحیح نہیں پتا، میری والدہ کو پتا ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے تو چند سال پہلے تو ذرا لڑکیاں اتنی فارورڈ نہیں تھی جتنی اب ہو گئی ہیں. اچھا یہ تو حقیقت کی فرما رہی ہیں آپ. بہت شکریہ غزالہ بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ فرمائے. کراچی میں موجود ہیں، بالمشافہ ملاقات کر لیجئے انشاءاللہ. طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ کا مکمل علاج ہوگا ہربل میڈیسن کے ذریعے. آپ روبہ صحت ہو جائیں گی، اچھی ہو جائیں گی. اور کچھ معاملات عملیات کے بھی نظر آ رہے ہیں، کسی حاسدین کی شرارت ہے آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ حاسدین کو ہدایت عطا فرمائے. حسد کرنے سے انسان اپنی آگ میں خود جلتا ہے، حسد کی آگ میں جلتا ہے، سامنے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کو اور عروج عطا فرماتا ہے. حاسدین سے گزارش ہے کہ کسی بھی معاملے میں حسد مت کریں، نہ کریں، حسد کرنا چھوڑ دیں. یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ کے لیے خود برائی ہے. آپ حسد کی وجہ سے جھوٹ پہ جھوٹ بھی بولیں گے، اپنے اعمال کو تباہ کریں گے. حسد
انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھاتی ہے. پلیز اس بات کو سمجھیے, اپنے کام سے کام رکھیے, اپنے معاملات میں رہیے, دوسرے کے معاملات میں ادھیڑ بن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ آپ خود نقصان میں آ جاتے ہیں اور ہمیں خود نقصان پہنچنے لگتا ہے کہ جب ہم حسد کی آگ میں جلتے ہیں. سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑتا, اللہ اس کو اور عروج عطا کرتا ہے. اور یہ مثالیں ایک نہیں ہزاروں آپ کے سامنے ہیں, ہزاروں کے حساب سے. تو حاسدین سے گزارش یہ ہے کہ حسد نہ کریں. اللہ تعالیٰ سب کو اس کے مقدر کے حساب سے, اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کے حساب سے دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے, سننے والا ہے اور سمجھنے والا ہے کہ کس کو کس مرتبے پہ فائز کرنا ہے. آپ کسی کا مرتبہ چھیننا چاہیں, آپ کسی کو ڈی گریڈ کرنا چاہیں, اللہ آپ کو ڈی گریڈ کر دیتا ہے. اللہ آپ کو جو ہے زمین بوس کر دیتا ہے. سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑتا. وقتی طور پہ آپ ذہنی پریشان تو کر سکتے ہیں کسی کو, لیکن جس کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ رب ان اللہ کل شیء قدیر ہے, وہ ہر شے پہ قادر ہے. آپ اس کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کریں. اور اولیاء اللہ کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. ان سے جنگ کرنا اللہ سے جنگ کرنا ہے, ان سے نفرت کرنا اللہ سے نفرت کرنا ہے, ان سے زبان درازی کرنا اللہ سے زبان درازی کرنا ہے. تو اس بات کو سمجھیے. آپ چاہیں گے کسی کو آپ منہ کے بل گرا دیں گے, ناممکن, ناممکن. آپ چاہیں گے اس کی ساری محنت کو, ریاضت کو خراب کر دیں گے, آپ اس کے گھر کو تباہ کر دیں گے, آپ کسی کے بزنس کو تباہ کر دیں گے, ناممکن, کر ہی نہیں سکتے آپ. کیونکہ اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے, اللہ اس کا وکیل ہوتا ہے, اللہ اس کا جو ہے بندے کے قریب آ جاتا ہے. اور اللہ تو سب کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں. تو سب کے اعمال کو جان رہا ہے, سب کی نیتوں کو پہچانتا ہے. خدا دیکھتا ہے نیت ہماری, خدا دیکھتا ہے نیت ہماری, نہ ظاہر ہمارا نہ صورت ہماری. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے واقف ہوتا ہے, اس کے مطابق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ مزید کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. نذیر بات کر رہا ہوں. جی, سوال کیا ہے آپ کا؟ میری مسز کا مسئلہ ہے. جی, نام بتا دیجیے. ان کا نام ہے شہزاد شریف. مسز کا نام, اچھا. اور ان کی والدہ کا نام؟ ان کی والدہ کا نام ہے شاہین بیگم. شاہین بیگم. کیا مسئلہ ہے ان کا؟ ان کو گھبراہٹ بہت رہتی ہے اور ڈر, خوف. اچھا نذیر بھائی, ایک سیکنڈ انٹرپٹ کر رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس شہر میں ہیں؟ ہم کراچی میں. کراچی میں ہی ہے. اچھا, یہ سلسلہ ان کا شہزاد شریف صاحبہ جو ہے ہماری بہن, ان کی عمر بتائیے پہلے. ان کی عمر ہے 45. بچے کتنے ہیں؟ 4. آخری بچے کی عمر بتائیے. آخری بچے کی عمر ہے 16 سال. کیا یہ 14-15 سال سے اس کیفیت کا شکار ہیں؟ نہیں, ان کو یہ ابھی 5-6 مہینے سے کچھ ایسا ہے. اچھا, انہوں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہوتی ہیں, دہشت میں مبتلا ہوتی ہیں, اور نیند میں ڈرتی ہیں, چونکتی ہیں؟ جی ایسا ہی ہے. اور بس یہ کہتی ہیں میرا دل کرتا ہے میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں. بلڈ پریشر ان کا لو رہتا ہے, شوگر بھی ان کی لو ہے. شوگر لو ہے, صحیح. اور میدے کا بھی مسئلہ ہے. میدا بڑا ڈسٹرب رہتا ہے, گیسٹرک بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, صحیح. بہت شکریہ نذیر بھائی. شکر الحمدللہ کراچی میں ہی ہے, کیونکہ ملٹیپل ڈیزیز ان کی سامنے آ رہی ہیں. گندے اثرات کا بھی معاملہ آ رہا ہے, جس کو بد اثرات کہتے ہیں, عصبی خلل کہتے ہیں. اور ان کے جب یقیناً ناظرین کوئی بد اثرات یا بد عملیات ہو جاتے ہیں تو ہمارے جسم کا کوئی نہ کوئی آرگن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس آرگن کو درست کرانے میں ہم لگتے ہیں. جیسے میدا خراب ہو گیا, ہم میدے پہ کا علاج کرا رہے ہیں, لیکن جو بیس ہے روحانی علاج کے ذریعے کاٹ کرنا وہ نہیں کروا پاتے. نذیر بھائی, ہماری بہن صاحبہ جو ہے شہزاد شریف صاحبہ, ان کو فوری طور پہ آپ لے کر آئیے. جتنی بھی میڈیکل رپورٹس آپ نے کرا لی ہیں ان کی فوٹو کاپی کر کے ایک فائل کور میں رکھ کے لے آئیے. ان کا روحانی علاج بھی ہوگا, اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں میدے کا, لو بلڈ پریشر کا, اور دیگر جو ان کے ساتھ امراض آ رہے ہیں اس کا بھی انشاءاللہ تعالی طب کے ذریعے علاج ہو جائے گا.
یہ روبہ صحت ہوں گی، لیکن وقت ضائع نہ کیجیے، وقت کافی آپ ضائع کر چکے ہیں، اور یہ معاملہ روحانی علاج کا، روحانی ان کے جو اثرات کے معاملات ہیں، یہ اب کا نہیں ہے، پرانا ہے، پرانا ہے، اب زیادہ پرابلم کرنے لگا ہے. بس اللہ تعالیٰ صحت دے سب کو، اور ان کو لے کر آئیے. ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کے لیے بھی خاص طور پر محافل میں بھی دعا کی جاتی ہے نام کے ساتھ، کیونکہ سب کے نام نوٹ کیے جاتے ہیں، اور جو لوگ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ان سب کے لیے خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کی جو ویکلی محفل ہوتی ہے، محفل میلاد بھی منعقد کیا جاتا ہے، اس میں دعا ہوتی ہے، اور خاص طور پر سب کو دعاؤں میں شامل کیا جاتا ہے فردن فردن. آخری سیگمنٹ کی جانب ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ ہم بڑھتے ہیں. باورچی خانہ آدھا دواخانہ، جس کا آپ کو انتظار ہوتا ہے بڑی شدت سے، خواتین میں نہیں بلکہ مرد حضرات میں بھی یہ سیگمنٹ بہت زیادہ مشہور ہے اور مقبول ہو رہا ہے. منہ سے سب سے پہلے ہم بتایا ہم نے آپ کو جیسے کہ منہ سے ناگوار قسم کی جو بو آتی ہے، جو خود بھی بہت بری لگتی ہے اور لوگوں کو بھی ظاہر ناگوار گزرتی ہے، اس کا کیسے تدارک کیا جا سکتا ہے، کیسے علاج کیا سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل ناظرین، منہ سے اکثر بدبو آنے لگتی ہے، معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور گلے میں درد ہو جاتا ہے، گلے میں انفیکشن ہونے لگتا ہے. اس کے لیے لوگ علاج کرواتے ہیں اور بڑے مہنگے علاج کرواتے ہیں، ENT اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. تیر با ہدف نقصہ. ادرک ہر کچن کی زینت ہے، ادرک ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، اور یہ ادرک ہے، اور اس ادرک کو آپ اس کا چھلکا اتار لیجئے، اور اس کے بعد اس کا رس، اس کا عرق نکال لیجئے. عرق نکالنے کے بعد 1 گلاس گرم پانی میں، نیم گرم پانی میں اس کو حل کر لیجئے، ملا لیجئے، اسے غرارے کیجئے، منہ میں ڈال کے کلیاں کیجئے، غرارے کیجئے، گلے تک لے کے جائیے پانی اور واپس پھینکیے. 1 چمچہ ادرک کا رس 1 گلاس نیم گرم پانی میں آپ ملا کر اس کو حل کر کے غرارے کر سکتے ہیں. بہترین اینٹی بایوٹک ہے اور بہترین اینٹی سیپٹک ہے. منہ کی تمام سیپٹک، چاہے وہ مسوڑوں سے بدبو آ رہی ہو، گلے سے بو آ رہی ہو، یا معدے کی خرابی سے بو آ رہی ہو، تو بو آنا بند ہو جاتی ہے. اور گلے میں اگر درد ہے، اکثر نعت خوان جو ہے کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈی مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتے ہیں، ان کے گلے میں ورم آ جاتی ہے، گلے میں سوجن ہو جاتی ہے، درد ہونے لگتا ہے، پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے. ان کے لیے بھی تیر بہدف نسخہ ہے. یہ آپ کے کچن سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ہوم ریمیڈی کو آپ کو بتایا جائے کہ آپ کے جو گھر میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ کتنی زود اثر ہیں، کہ اگر ان کو ایک طریقے سے ایک توازن کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اور آپ کو بہترین فائدہ پہنچاتے ہیں. دوسرا ہوم ریمیڈی بتاتے ہیں آپ کی کچن سے. گھر میں اکثر انار آتے ہیں اور اناروں کے چھلکے ہم پھینک دیتے ہیں. اکثر ہم انار گھر میں لے کر آتے ہیں اور دانے کھا لیتے ہیں اور چھلکوں کو پھینک دیتے ہیں. ان چھلکوں کو دھوپ میں خشک کر لیں. جب یہ خشک ہو جائیں تو ان کو پاؤڈر کر لیں. پاؤڈر کر کے آپ ان کو کسی جار میں رکھ سکتے ہیں, کسی باٹل میں رکھ سکتے ہیں, اور ہاف ٹی اسپون انار کے چھلکوں کا پاؤڈر, اگر شوگر نہیں ہے تو شہد خالص کے اندر ملا لیں اور استعمال شروع کریں. موسم کی چینجنگ کی وجہ سے جب موسم چینج ہو رہتا ہے تو دمہ کی شکایت ہو جاتی ہے, سانس کا اکھڑنا ہو جاتا ہے, بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے, سینے میں بلغم پیدا ہو جاتا ہے. ہاف ٹی اسپون شہد خالص میں ملا کر انار کے چھلکوں کا پاؤڈر استعمال کریں صبح دوپہر شام. ہاف ٹی اسپون انشاءاللہ تعالی 2 سے 3 روز کے اندر سانس کا پھولنا, دمے کی شکایت, سانس کی شکایت, جملہ لنگز کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. گلے میں خراش ہوتی ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے. یہ بہت تیر بہدف نسخہ ہے, اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور ان دونوں نسخوں پر آپ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد دم کریں. تو اس طریقے سے دعا اور دوا ساتھ کے عنوان سے جو روحانی ویلفیئر پہ کام ہو رہا ہے, یہ واحد ادارہ ہے جس میں دعا اور دوا ایک ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں کا روحانی علاج اور جسمانی علاج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو وہ ادویات ہیں جو بہت ہی زیادہ ظاہر ادویات کیا, یہ تو وہ چیزیں جو گھر میں موجود ہوتی ہیں. ایک مزید کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا اونچا بولیے گا. جی سید علی رضا بات کر رہا ہوں کراچی سے. کیا سوال ہے آپ کا؟ نام بتائیے دوبارہ. جی مجھے باہر کے حوالے سے جاننا تھا اور جاب کے حوالے سے.
کیا پوچھنا چاہتے والدہ ہیں؟ کا نام بتائیے. جی تسنیم رضا. عمر کیا ہے بھائی آپ کی؟ جی 25. کراچی میں رہتے ہیں. جی کس ملک میں اپلائی کیا آپ نے جانے کے لیے؟ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. کس ملک کے کنٹری کا نام بتائیے. کینیڈا. کینیڈا. جی. تو ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں یا جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں جاب کے لیے جانا چاہتا ہوں. اچھا اچھا اچھا. گریجویشن کیا ہوا ہے میں نے. گریجویشن. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علی رضا بہت شکریہ پروگرام رہنمائی میں آپ نے کال کر کے اپنے پرابلم سے ہمیں شیئر کیا ہے، بتایا ہمیں. سید علی رضا ایک وظیفہ تجویز کر رہا ہوں. عین یا علیو بحق لومائیل. عین یا علیو بحق لومائیل 110 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ دوشی کے ساتھ بعد نماز عشاء پڑھیں. رب کریم کی بارگاہ میں دعا کیجئے اور آپ جلد سے جلد ملاقات بھی کیجئے. آپ کو کچھ لوح بنا کے دی جائے گی، انشاءاللہ معاملات میں کامیابی ملے گی آپ کو. ٹھیک ہے. یہ ہم عرض کر رہے تھے اپنے ویورز کو کہ روحانی ویلفیئر ٹرسٹ وہ ادارہ ہے جہاں دعا اور دوا کے عنوان پر کام کیا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کا ناظرین پہلا ادارہ ہے جس میں دعا بھی مل رہی ہے اور دوا بھی ساتھ ساتھ دی جا رہی ہے. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تم بیمار پڑ جاؤ تو دعا اور دوا کرو. صحیح. تو دعا بھی سناتے ہیں اور دوا بھی سناتے ہیں. ہم اپنے مریضوں کو بڑے بڑے ہاسپٹلس کے اندر لے جاتے ہیں اور آخر کے اندر لاکھوں روپیہ وہاں پیڈ کرنے کے بعد، بل پیڈ کرنے کے بعد، وہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہماری ڈیڈ باڈی پیک کر کے دے دیتے ہیں، یا پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اب ان کو گھر لے جائیے، دعا کی ضرورت ہے. تو کیوں نہ اپنی بیماریوں کا علاج دعا سے کیا جائے، اور کیوں نہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقات سے کیا جائے. ایک امام علیہ السلام کا قول ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول مبارکہ ہے کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقات سے شروع کرو، صدقات سے کرو. صدقہ دو، صدقہ دو، صدقہ دو، کیونکہ صدقہ رد بلا ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہی ادارے میں کام ہوتا ہے کہ صدقات کرائے جاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. نادر افراد جو ہے، پریشان لوگ، ان کی پریشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کی ہیلپ کی جاتی ہے. جو ایک آپ ٹوکن لیتے ہیں، مبشر عالم کا ٹوکن نہیں ہوتا، یہ کوئی کنسلٹنسی فیس نہیں ہوتی، یہ سب ان مستحقین میں جاتا ہے کیونکہ ہمارے کوئی فنڈنگ نہیں ہے. ہم کوئی بیرونی ذرائع سے فنڈنگ نہیں لیتے، کسی مخیر ذرائع سے فنڈنگ نہیں لیتے. صرف وہ آپ کے ٹوکن ہوتے ہیں جو آپ بالمشافہ ملاقات پر ایک ٹوکن بھر دیتے ہیں. اس ٹوکن کی رقم ان مستحق افراد میں جاتی ہے اور اس طریقے سے جاتی ہے کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. ان کو دیے جاتے ہیں، نقد رقم دی جاتی ہے، یا ان کے راشن کی کفالت کی جاتی ہے، یا ان کے بچوں کی جو ہے ایجوکیشن کے معاملات کو حل کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پہ ہمیں فخر ہے کہ ہم فنڈنگ کے پیسے نہیں لیتے. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب اپنی مدد آپ کے تحت ہم کام جس طرح کرتے سے ہیں. ارشاد فرما رہے ہیں وہی باتیں ہیں کہ وہ کام، وہ عمل ہمارے ساتھ جائے گا جو ہم نے آگے بھیج دیا. یعنی وہ مال جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یتیموں کے لیے خرچ کیا، مساجد میں اگر خرچ کیا، تو وہ ہمارا عمل وہاں پر کام آئے گا. یہ دنیاوی معاملات صرف اور صرف یہاں پر رہ جائیں گے. دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بے حد شکریہ. بس آپ کو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ توکل رکھیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، اور جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے طے کر دیا اس پاک پروردگار نے، وہ تو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، وہ ہمیں ہر طرح سے ملنے والا ہے. تو بس اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے اور اس یقین کے ساتھ دنیا میں رہیے کہ ہمیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ کسی کی مجال نہیں کہ ہم سے چھین لے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سیدہ زینب کو پروگرام رہنمائی سے دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ زندگی بخیر. تو آئندہ ہفتے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.